ایک سوال یہ آیا ہے کہ شب برات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ شب برات چونکہ عبادت کی رات ہے اور بزرگان دین اور سلف صالحین کا معمول یہ رہا ہے کہ اس رات کو زندہ کرتے تھے۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا، تو اصل مقصود جو ہے وہ ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب عبادت کے اندر کیا چیزیں بطور خاص آ جاتی ہیں؟ ان میں نمبر ایک تو آتا ہے کہ اس رات نوافل پڑھے جائیں۔ ٹھیک ہے، نوافل کے مختلف طریقے بھی مذکور ہوتے ہیں، لیکن وہ طریقے کبھی بھی ضروری نہیں ہوتے۔ نفلی طریقے اگر مذکور بھی ہوں تو درجۂ مستحب تک ہوتے ہیں۔ اصل ہوتا ہے صلاۃ اللیل، ٹھیک کہ قم اللیل، رات کو قیام کریں، رات کو نماز پڑھیں، یا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس پہ عمل کریں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رات جاگنے کا ایک مین کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ قیام اور سجدہ، ٹھیک، اور قیام و سجدہ سے مراد نوافل پڑھنا، تو لہذا جتنے نوافل ہو سکے وہ پڑھے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ بطور خاص صلاۃ التسبیح، ٹھیک، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تو یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد وظیفہ ضرور کیا جائے، اس کی تسبیح ضرور کی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ افضل الاذکار ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اور پورشن ضرور ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح اور حمد بہت پسند ہے۔ تسبیح اور حمد یہ کی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ اتنا بھی کافی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اتنا بھی کافی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی بہت عظیم ہے۔ پانچویں نمبر پہ درود پاک پڑھنا، یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے محسن اعظم ہے، رسول اعظم ہیں، ان کی ذات ببرکات پہ رحمت کی دعا کی جائے، تو وہاں کے لیے رحمت کی دعا کریں گے تو کئی گناہ ہو کر واپس ملے گی، تو یہ کیا جائے۔ اچھا چھٹے نمبر پہ استغفار، کیونکہ استغفار کا تذکرہ بطور خاص رات کے معمولات کے اندر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور شب برات کے اندر بھی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر رات آدھی رات کو نزول فرمانے کا تذکرہ ہے، لیکن شب برات کی تخصیص کے ساتھ جو بیان کیا، خصوصیت کے ساتھ جو بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو خدا کی رحمتوں کا نزول ہے اور جو خدا کی تجلیات کا ورود ہے وہ اور ہی رنگ کا ہے، وہ اور ہی انداز کا ہے۔ تو اور وہاں پر اس میں مذکور ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، تو لہذا مغفرت کی دعا، رزق کی دعا، معافی کی دعا، عافیت کی دعا، یہ دعائیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ تو مغفرت کی، عافیت کی، رزق کی، معافی کی، یہ دعائیں مانگی جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک بہت افضل ذکر وہ تلاوت قرآن ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے یہ نہایت عظیم عبادت ہے، نہایت عظیم عمل ہے، یہ کیا جائے۔ ایک اور معمول قبرستان جانے کا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس رات قبرستان تشریف لے گئے، لیکن شاید اس مرتبہ پابندی ہوگی، جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، تو قبرستان جانے کا تو شاید نہ ہو سکے، تو اب ایسی صورت میں جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لیے ویسے ایصال ثواب کر دیا جائے، جو اپنے مرحومین ہیں قبرستان والے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ تو یہ معمولات کا میں نے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک پورا مجموعہ جو ہے وہ عرض کر دیا کہ یہ والے اعمال کیے جائیں۔ اچھا پھر یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا معمول یہ بن چکا ہے کہ ہم مسجدوں میں جمع ہو کے عبادت کرتے ہیں، تو اب مسجدیں چونکہ بند ہیں اور اکثر و بیشتر جگہ پر وہی کہ رات کو معمول ہو نہیں سکے گا، مسجدیں بند ہوں گی، تو اب یہ نہ ہو کہ بھئی وہ سب جب جمگھٹا ہوتا تھا تب تو عبادت کر لیتے تھے، اور اب تنہا کرنے کی باری آئی تو بولے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہم سے، یہ نہ کریں۔ مسجد میں جا کے عبادت کرتے تھے، اور اب مسجد میں جانا مشکل ہے، نہیں جا سکتے، تو گھر پر وہ سارے معمولات پورے کریں۔
گھر کے اندر جو ہے وہ عشاء کے بعد آپ بیٹھ کے اپنے سارے معمولات باری باری کرتے جائیں، تھوڑی سی چہل قدمی کر لی، اگلا معمول کر لیا، پھر چہل قدمی کر لی، اگلا معمول کر لیا۔ شب بیداری جو ہے یہ ضرور کی جائے، عبادت ضرور کی جائے۔ ویسے ہی جو ہے نا وہ آج کل جانا تو ہوتا نہیں، کہیں گھر پہ ہی رہنا ہوتا ہے، تو یہ رات جو ہے یہ کم از کم عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت کے اندر گزاری جائے۔ سبحان اللہ۔